انس صحیح بخاری حدیث نمبر 529، انس کی حدیث، ما اعرف شیئا مما كان على عهد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلے انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم لوگوں نے چینج نہیں کیا، سب کچھ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کہا کہ نماز کیا نہیں ہے، نماز تو ہم نے چینج نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ بلی الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا، کہا کہ کیا نماز کی کیا بات کرتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نماز میں سے بھی بہت سارے ارکان تم نے ضائع کر دیے، نماز میں سے بھی بہت سارے ارکان اور اجزاء آپ نے ضائع کیے ہیں۔ اچھا، زہری کہتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس گیا دمشق میں، وہ رو رہے تھے، میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ قال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امت میں سب کچھ تغیر، اور رو انس تو بہت بوڑھے تھے زہری کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا، میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے سب کچھ چینج کیا ہے، سب کچھ چینج ہو چکا ہے سوائے نماز کے، اور یہ نماز بھی ضائع ہو چکا ہے۔ اچھا، میں اس کے شرح میں بس یہ کافی آپ کے اتنے شروع دکھا چکا ہوں، یہ دو صحابی ہیں شہادت دے رہے ہیں کہ سنت چینج ہو چکا ہے۔ بہرحال یعنی کہ مولا علی علیہ السلام تھے ان کے زمانے میں سب چینج ہو گیا؟ جی ہاں، اس سے پہلے خلفاء کے زمانے میں سب کچھ چینج ہو چکا تھا، جی ہاں چینج ہو سب کچھ چینج ہو گیا تھا، اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ نہیں کی چینج ہو چکا تھا ان کے ہاں، جی ہاں، کہنے کا مقصد حضرت علی نے اس کو امپلیمنٹ کیا، جی پھر آپ کیسے پھر آپ کنٹینیوشن کریں گے جب بیچ میں سب بدل گیا، حضرت علی تک وہ پہنچا ہی نہیں؟ آپ لوگوں کے ہاتھ تبدیل ہو گیا نا، ہمارے ہاں تو تبدیل نہیں ہوا، ہم نے تو صرف اہل بیت علیہ السلام سے لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء سے لیا ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں کے ہمارے لوگوں کا مطلب نہیں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی نہیں کیا، اگر وہ امت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے دوران ان کی اتباع کرتے تو اس میں سب وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی، واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ آتا ہے۔ لیکن حضرت علی نے یہ جو اللہ کہہ کے رہے ہیں کہ رسول سب کچھ چینج ہو چکا ہے، دیکھیں یعنی وضو چینج ہو چکا ہے، اذان چینج ہو چکا ہے، روزہ چینج ہو چکا ہے، حج چینج ہو چکا ہے، نکاح طلاق کے طریقے واقعاً یہی ہے کہ یہ سب انہوں نے چینج کیا ہوا ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعویل، عقائد میں، توحید میں، سب کچھ انہوں نے چینج کیا ہے، اسی زمانے میں چینج ہو چکا تھا، صحابہ نے خود شہادت دی ہے۔ اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن و سنت چھوڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس سنت کی بات کر رہے ہیں؟ اسی سنت کی بات کر رہے ہیں جب خود صحابہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے، اسی سنت کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کو اپنا خلیفہ بنایا، کس قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ خود آپ کے اپنے کتب میں حدیث بڑے پڑے ہیں، قرآن میں ضائع ہو چکا ہے، اور آپ کا ایک آدمی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس مسئلے پہ بات کرے کہ بھائی میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے کتب میں آپ کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے، سوائے صرف ادعا، سوائے صرف کہ آپ ادعا کو تکرار کریں کہ قرآن میں کامل ہے، قرآن کامل ہے۔ اچھا، قرآن ٹھیک ہے کامل ہے، کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، دلیل ہے نا، دلیل کے روح سے کہتے ہیں کہ وہ بغیر دلیل کا تو ہم ادعا نہیں کرتے۔ اگر میں صرف ادعا کروں کہ اللہ ایک ہے تو دوسرا شخص ادعا کرتا ہے کہ اللہ 5 ہے، اللہ 10 ہے، ادعا سے تو نہیں بنتا۔ آپ کہتے ہو قرآن کامل ہے تو اس کی دلیل بھی تو ہونا چاہیے نا، دلیل کہاں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ یہ قرآن و سنت کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، کس قرآن و سنت کی بات کرتے ہو؟ وہی قرآن جس کے متعلق عمر عائشہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے۔ سنت کس سنت کی بات ہے؟ یہی سنت جو ابھی میں نے دکھایا آپ کو، تو وہ خود کہہ رہے ہیں، آپ کے صحابہ بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت، یہ سب چینج ہو چکا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا اور آپ کا، ہم نے کہا نا کہ سب سے اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ امامت و خلافت ہے۔ آپ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ دیا، قرآن و سنت کی جو پوزیشن ہم نے بتا دیا کہ کیا ہے حقیقت میں۔ اب نعرہ بازی کو ساج پہ چھوڑتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں کہ واقعاً دلیل کے روح سے قرآن اور سنت، کیا یہ اختلافات رفع کرنے کے لیے کافی ہیں؟ کافی نہیں ہیں۔ کیا خود قرآن و سنت کے متعلق تمہارا اپنے کتب میں کیا لکھا ہے؟ وہ پھر بات بنتی ہے نا۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت وقت دیا، آپ دوسرے لوگ 1 گھنٹہ وقت دے دیا، آپ دوسرے لوگ منتظر ہیں، بہت کال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا ایک سوال اس میں تو یہ لے لیجیے کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو ان تک قرآن و سنت نہیں پہنچ پایا تھا کیا؟ وہ قرآن ناطق تھے، آپ اور سب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم عصمت تھا ان کے پاس تھا۔ تو اس کا مطلب وہ محفوظ تھا؟ بالکل محفوظ تھا، ان کے پاس محفوظ تھا، اور جن لوگوں نے ان سے لیا وہ بالکل اسی راہ پر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے، آج لے رہے ہیں، ان کے پاس
وہی اسی جن لوگوں نے حضرت علی سے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جی جن لوگوں نے حضرت علی سے لیا، حضرت حسن سے لیا، ٹھیک ہے، حضرت حسین سے لیا، تو اب آپ مانتے کہ وہ مکمل تھا؟ کیا مکمل تھا؟ قرآن اور سننا. انہوں نے جو لیا ہے، جس شخص نے بھی اہل بیت علیہ السلام سے اپنے احکام لیے ہیں وہ غیر محرف ہیں، وہ بالکل صحیح ہیں، بالکل حقیقی ہیں احکام لیے ہیں نا. باقی لوگ جو لیتے ہیں پھر آپ کی دلیل تو یہیں سے کٹ جاتی ہے نا. جی نہیں تو پھر آپ کی دلیل تو یہاں سے کٹ جاتی ہے کہ قرآن و سنت تو محفوظ تھا. بھائی آپ سوچ لیجیے، میں واضحات کو تکرار نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا. جو لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے ان کے پاس شریعت محفوظ ہے، جن لوگوں نے غیر اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے ان کا محرف ہے. دلیل میں نے ذکر کیا بخاری سے میں نے ذکر کیا کیوں محرف ہے، کہ وہ خود شہادت دیتے ہیں کہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے. کسی نہ کسی جگہ پر تو محفوظ تھا نا. آپ یہ تو مانتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس محفوظ تھا؟ بالکل، لیکن آپ لوگ ان سے تو نہیں لیتے نا. تو پھر اس کا مطلب وہ محفوظ تھا آپ کے حساب سے بھی. وہ محفوظ تھا. آج بھی قرآن و سنت محفوظ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ. بہرحال ڈاکٹر صاحب مجھے دوسرے کال لے لینے آئندہ آ کر مزید. انس صحیح بخاری حدیث نمبر 529، انس کی حدیث، ما اعرف شیئا مما کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلی انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم لوگوں نے چینج نہیں کیا، سب کچھ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا کہ نماز کیا نہیں ہے، نماز تو ہم نے چینج نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ بلی الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا. کہا کہ کیا نماز کی کیا بات کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نماز میں سے بھی بہت سارے ارکان تم نے ضائع کر دیے، نماز میں سے بھی بہت سارے ارکان اور اجزاء آپ نے ضائع کیے. اچھا، زہری کہتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس گیا دمشق میں، وہ رو رہے تھے. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ قال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امت میں سب کچھ تغیر، اور انس تو بہت بوڑھے تھے زہری کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا. میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے سب کچھ چینج کیا ہے، سب کچھ چینج ہو چکا ہے سوائے نماز کے، اور یہ نماز بھی ضائع ہو چکا ہے. اچھا، میں اس کے شرح میں بس یہ کافی آپ کے اتنے شروع دکھا چکا ہوں. یہ دو صحابی ہیں شہادت دے رہے ہیں کہ سنت چینج ہو چکا ہے. بہرحال یعنی کہ مولا علی علیہ السلام تھے ان کے زمانے میں سب چینج ہو گیا. جی ہاں، اس سے پہلے خلفاء کے زمانے میں سب کچھ چینج ہو چکا تھا. جی ہاں، سب کچھ چینج ہو گیا تھا، اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ نہیں کی چینج ہو چکا تھا ان کے ہاں. جی ہاں، کہنے کا مقصد حضرت علی نے اس کو امپلیمنٹ کیا. جی پھر آپ کیسے پھر آپ کنٹینیوشن کریں گے جب بیچ میں سب بدل گیا، حضرت علی تک وہ پہنچا ہی نہیں؟ آپ لوگوں کے ہاتھ تبدیل ہو گیا نا، ہمارے ہاں تو تبدیل نہیں ہوا. ہم نے تو صرف اہل بیت علیہ السلام سے لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء سے لیا ہے. دیکھیے آپ لوگوں کی ہمارے لوگوں کا مطلب نہیں ہے. علیہ السلام کے